بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا الصلاة والسلام على حبيبه الذي كان نبيا ندمه بين الماء والدين دبره تدبيرا وقال في شانه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام على سيد الدارين أبي الحسنين ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة ثقلين الذي ردت له شمس مرتين نبرهم بنورهم منيرين تنويرا توحید کے دنیا میں پرستار بہت ہیں توحید کے دنیا میں پرستار بہت ہیں اللہ کو حیدر سر نمازی نہ ملے گا ہر کاری کو مل جائے گا قرآن جہاں میں قرآن کو شبیر سرکاری نہ ملے گا صلی اللہ محمد نبیوں کے اقتدار کا ضامن حسین ہے نبیوں کے اقتدار کا ضامن حسین ہے اور ممکنات دہر میں ممکن حسین ہے جس کو شب گناہ یزیدی نہ چھو سکی اے عصر کی نماز وہی دن حسین نوجوانوں علی اکبر سے محبت ہے اگر نوجوانوں علی اکبر سے محبت ہے اگر اپنی ماں کو پریشان نہ ہونے دینا اور صبح عاشور کے
اس پیاسے مؤذن کی قسم مسجدوں کو کبھی ویران نہ ہونے دینا۔ محشر میں بھی انمول عقیدے کے عوض ہم اپنی اپنی منصیت ہے، اپنا اپنا پیار ہے، کسی نال چیز نال پیار ہے، کسی نو نماز نال پیار ہے، کسی نو ماتم نال پیار ہے۔ ہر ایک عبادت ہے، انمول عبادت ہے۔ محشر میں بھی انمول عقیدے کے عوض ہم جنت نہ بخشش نہ خریدے تو گناہگار نہ کہنا، اور جنت میں بھی شبیر تیرے غم کی قسم ہے، ماتم نہ کریں ہم تو عزادار نہ کہنا۔ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ خانہ حق میں ہوا جب یا علی تیرا ظہور، آ گئے بش پھر کلیم اللہ ہرنی کوہ طور، تیری آمد کی خبر پہنچی محمد کے حضور، اور چشم بیت اللہ نے دیکھا نور کی گودی میں نور، چہرہ پیغمبر کا دیکھا صورت عمران نے، دی محمد کی گواہی بولتے قرآن۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کس کو پیاسا تو کسے چشمہ جاری لکھوں، کس کو پیاسا پریشانی دس رہے، اپنا اضطراب دس رہے کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں کس کو کیا آکھوں۔ کس کو پیاسا تو کسے چشمہ جاری لکھوں، سخت حیران ہوں کیا خالق باری لکھوں۔ وہ ادھر سامنے چہرہ حیدر کے ہے قرآن کریم، اس کو قرآن بتاؤں تو کسے کاری لکھوں۔ ایک اور اتنا ملتی جلتی اس طرح کی بات، وہ ادھر دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، اور یہ بات کر دو یار ارداس میں نہ چلو، دل ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، اور جوش عقیدت کا انہیں چڑھتا تھا، جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ سرے عرش بری چلتا رہا عمران کا کلمہ، آج تک مسلمان کلمہ پڑھ کے اتنا تڑ جاتا ہے کہ کلے ایمان دے باپ تے عرب سرائی کرتا ہے، ایسی گلا کرتے جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نکاح پڑھیا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔
کلمے کا دسن لگا. کلمہ کس نے پڑھیا اور کس کا پڑھیا. سرے عرش بری چلتا رہا عمران کا کلمہ اور بشر کی سوچ سے بڑھتا رہا عمران کا کلمہ. پڑھا تھا یا نہ تھا عمران نے کلمہ محمد کا، محمد عمر بھر پڑھتا رہا عمران کا کلمہ. یہ مولا کائنات امیر المومنین کی کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں جو خانہ کعبہ دے وچ میرے مولا امیر المومنین ظہور پذیر ہوئے، دنیا تے آئے. کعبہ میرے مولا امیر المومنین نو مخاطب ہو کے آدھا یا علی حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا اور محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا. پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر کہ تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا. پھر بھی درود مولا سبحان مولا امام حسن مجتبیٰ جڑا موضوع تھوڑا جہا گھٹ ہے پڑھیا جاتا ہے، میں کچھ چیزاں چن کے لے آیا تھوڑے پاس. سارے بندے اتنے پکے نا جدھر پتہ لگ جائے گا مولوی 7 بجے تو بعد بیٹھتا تو 7 بجے تو بعد ہی اسے اور بندے تو سننا پسند ہی نہیں کرتے. حالانکہ سارے خلاصہ صاحبان ایرانی مولوی صاحب کو پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے آخیا ہے بھائی ایک بندہ اچھے لیول کا گورنر لیول کے بندہ سے ہر سال مجلس حسین کرواتا جی آپ لگے کوئی فرحان علی وارث کو بلا رہا ہے، کوئی اور کسی جڑے مشہور وقت نے انہوں نے مطلب دعوت دے کے جاتا. ایک مقامی میرے ورگا بیچارہ وہ کدے کوئی پوچھا کہ کوئی دے بھائی میری مجلس سے تو بھی 2 منٹ پڑھ لیں یار حاضری لگا دیں. وہ زیارات کا پروگرام بن گیا. مجلس کا اخراجات وہ کسی بندے کے حوالے کر کے بھائی یار بھوکا ہے چاہ ہے. ایرانی لوگ پیتے ہیں، مطلب تھوڑا ایک کمرہ بکرا بنایا ہوتا ہے مجلس کے بعد، بھوکا وغیرہ بھی پیتے ہیں، چاہ شاہ پیتے ہیں. وہ سارا خرچہ دے کے چلا گیا. کربلا محلہ گیا، زیارت کی تھی. اندر بیٹھا سرکار دے حرم دے اندر دیوار دے نال ٹیک لگا کے نیند آ گئی. خواب دے وچ دیکھ جائے کہ مولا حسین علیہ السلام نے غازی کو بلا کیا کہ غازی کل دعا لے کے آ میرا برا تے یہ جڑیاں معیشاں نے انہوں کا ثواب ہوا تھا جڑا نا انہوں نے لکھنا ہے. فلانی مجلس بھی فلانے نے خرچ کیتا. یہ غور دے نال سنتا رہا کہ بھلا میرا نام نہیں آتا ہے یا کوئی نام. وہ آخر دے وچ اس کا نام آیا. انہیں کیا جڑی ماچس سی نا وہ یہ کول موجود کوئی نہیں. جڑا متبخ سی نا تباخ باورچی جڑا بندہ اس نے اپنی جیب وچ ماچس کٹ کے تیلی خرچ کی تھی. اس تیلی کا ثواب اس تباخ کو ملنا چاہیے. اتنا چھوٹا چھوٹا بھی تو کہتا میں ہمت کر کے چلا گیا میرے کول چلا گیا. تو میں پوچھا مولا یہ جڑیاں ساری معیشتاں ہوندیاں تسی تشریف گئے نا تے انہاں معیشتاں دے میرے مولا نے فرمایا اسی آنے ہاں لیکن ہر مجلس وچ نہیں آتے. تیری مجلس اسی اس دفعہ آئے ہیں. مولا اگے نہیں آتے، اس تو پہلے نہیں آئے سی.
ایت کی تیری کی مجلس تو کروائی اس وجہ سے آئے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جو جناب لوکل ذاکر سی نا عاشق حسین اسی اس کو دعوت دے کے آئے بھائی انہوں بھی پڑھانا. اس واسطے اسی بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھتے، اسی خلوص دیکھتے ہیں. کہڑا بندہ مخلص ہو کے دو بندے نال بھی مجلس ہو جاتی ہے. اللہ میاں خیر کرے، مولا پاک پاک کرم کرے. درود مل کے پڑھو اور سلام حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں اور رسول پاک کا قائم مقام کہتے ہیں. عرض کی دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب ہو کے آخرے ہیں میرا مولا تیری کتنی عزت و عظمت ہے کہ ثانیے احمد ہے تو افہام میں تفہیم میں. لفظ ذرا دقیق ہے لیکن ہمارے واسطے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثانیے احمد ہے تو افہام میں تفہیم میں تو بھی شامل ہے الف میں لام میں اور میم میں. منفرد تیری سخا ہے نسل ابراہیم میں اور تیرا دسترخواں ہے یکتا رزق کی تقسیم میں. او لوح پر جو کچھ لکھا ہے سب تیری تحریر ہے اور قرۂ ارضی تیرے ماں باپ کی جاگیر ہے. قرۂ ارضی تیرے ماں باپ کی جاگیر ہے. اگلی روایت میں ثابت کیتا ہے مخدومہ کائنات جناب سیدہ دارین سادات اسلام کی جدہ طاہرہ مخاطب ہو کے آخر میں ہے. اس کا جواب بھی دیتا ہے کہ بی بی تیرا سکہ ہے رواں کل زم میں یم میں بحر میں اور ہے ثنا خوانی تیری اٹھتی ہوئی ہر لہر میں. تا ابد یہ فیصلہ اللہ کا ہے دہر میں کہ قرۂ ارضی کا سب معنی ہے تیرے بحر میں. ایک چوتھائی ہے خشکی تین چوتھائی ہے آب تین حصوں کی تو مالک ایک کے ہیں بوترا. دو تین جڑیاں روایاں ہیں نا مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب میں نے گفٹ ملیا انہوں کی طرفوں. میں اکثر انہوں نے قصیدے انہوں نے منقبتاں اپنے ذاکری انداز پڑھتا رہتا. وہ تو اتنا بڑا شاعر ہے جتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا شاعر ہے. ساڑھے جیسے اسی لوگوں بہ کے شاعر پڑھنے شاعرہ جیسے بن گیا. شاعر تو نہیں کہہ سکتے ویسے شاعرہ جیسے بن گیا اسی بھی لکھنا شروع کر دیتا. تو مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب ہو کے مولانا ذیشان حیدر جوادی فرماتے ہیں کہ وہی ہم اہل مودت کا ایک سہارا ہے مصیبتوں میں جسے دین نے پکارا اور زمانہ کیوں نہ ہو قربان کل کے شبر پہ منافقت کو نئے اسلحہ سے مارا.
امام دی کمزوری نہیں ہے، وہ حکمت عملی ہے امامت دی۔ ہر طرف اس کا نتیجہ دیکھ لو، آج تسی دیکھو، مظاہرہ کرو، دیکھو صحیح کہ ہر طرف آراستہ ہے محفل ذکر حسن، سوچتا ہوں کس طرف وہ شام کا دربار ہے۔ وہ جڑا شام کا دربار سی نا، انہوں نے ہوں مسجد بنا دیتا ہے جامع امیہ۔ اسی جتیاں پا کے گئے ہیں دربار شام کے وچ، اسی کیا بھی اسی جدید کے دربار وچ جتیاں لا کے نہیں جانا، اسی جتیاں سب کے دکھانا۔ ہر طرف آراستہ ہے محفل ذکر حسن، سوچتا ہوں کس طرف وہ شام کا دربار ہے، اور سلحنامہ دے کے یہ بولا امامت کا وقار، سلحنامہ دے کے یہ بولا امامت کا وقار، لے امیر شام یہ تیرا کفن تیار ہے۔ انہوں دی تعلیمات نو پڑھ کے بہت تھوڑا پڑھیا اسی نشان صاحب دے ایک آدھ چیپٹر ہے بہت تھوڑا، سانوں بھی اللہ نے یہ عطا کیتا کہ مولا حسن کی شان ایک منقبت لکھی ہے، نظم لکھی ہے، ایک قصیدہ جس میں اسی آگ سکتے ہیں، قصیدہ لکھا ہے کہ تخیل جڑا وہ آگا جوادی صاحب کا ہے، مطلب ہاں جی، انہوں نے میں کاپی کیتا ہے، انہوں نے بچوں نقل مار کے میں تھوڑا تھوڑا کچھ ہاں جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ علی کے گھر امن کی سلطنت کا تاجدار آیا، امن کا تاجدار آیا، علی کے گھر ایک لفظ ہونا اگلے شعر کے وچ کنار، زیب کنار، وہ گودلو آخر نے کہ ساڈے ملک ذرا گھٹ بولے جاتا ہے، انڈیا جتھے لکھنؤ وغیرہ کی اردو ہے وہ زیادہ بولیا جاتا ہے، زیب کنار آیا۔ علی کے گھر امن کی سلطنت کا تاجدار، ہوں تو کافی ہو گئے، تھوڑی طبیعت ملاؤ انشاءاللہ، سلامت رکھے۔ تاجدار آیا، امن کا تاجدار آیا، کہا منہ چوم سرور نے میرا آئینہ دار آیا، امن کا تاجدار آیا۔ مخدومہ کائنات سیدہ دارین ام الحسنین شریفین، بی بی دی گود شہزادہ ہے۔ تصور دے کیمرے دے نال میں تم فوٹو دکھا رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہے، بی بی دی گود کیسی ہے، سہارت دے گود دے وچ بی بی دی آغوش دے وچ شہزادہ کیسا لگ رہا ہے۔ طہارت کے صدف میں ہے امامت کا
کا یہ نوری ثمر دیکھو، ہے تسکین دل زہرا محمد کا قرار آیا، عمل کا تاجدار آیا۔ جڑے ویلے کسے گھر کوئی موضوع گلدا ہے سارے کٹھے ہو کے آتے نہ کو مامے ورگا اکھر تائے چاچے ورگیاں مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ جڑے ویلے دنیا تے آئے کیڑی مولا دے اعلیٰ کس دے نال ملدے ہیں، مشاہدت کس دے نال ہوندی لگے کردار و سیرت میں محمد مصطفیٰ جیسا، لگے کردار و سیرت میں محمد مصطفیٰ جیسا، تکلم ناطق قرآن مولا مرتضیٰ جیسا، وہ نازاں جس پہ یوسف حسن کا وہ شاہکار آیا، عمل کا تاجدار آیا۔ دو دفعہ اسلام ضرورت پئی، ایک والے سچیاں دی اللہ کے رسول نے پہچان کرائی سچیاں دی مباہلہ والے دن تے حدیث کے ساتھ اسی سنتے رہتے وہ قبر صاحب ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ حدیث کے ساتھ وہ ہستیاں آئی ہیں جنہاں پاک اور طاہر نے جنہاں دی طہارت کو اللہ نے مہر لا کے دس دیا کہ یہ ہستیاں نے جنہاں ہؤلاء الخمسۃ الذین، یہ مولا انہاں دا کیا مقام ہے، حدیث کے ساتھ کیا مقام ہے، آیا تطہیر کیا مقام ہے، اور مباہلہ والے دن میرے مولا حسن مجتبیٰ کیونکہ انگلی پکڑی ہے، انگلی پکڑ کے میرے بچے ٹوٹتے ہیں نا، بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ میں چھٹ کے رکھتے ہیں، اگے امام حسن مجتبیٰ جا رہے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ مباہلہ والے دن یہ سب سے آگے چل کے آیا ہے، آباد رہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مباہلہ والے دن یہ سب سے آگے چل کے آیا ہے، قصائے سیدہ میں بھی یہ سب سے پہلے آیا ہے، یہ جوہر ہے طہارت کا تو صادق بابکار آیا۔ سید جتنے بھی سید ہیں وہ اولاد علی و بطول ہے، کائنات کا سب کو پہلا سید بھی مولا امام حسن مجتبیٰ۔ میں دسنا چاہنا اللہ نے کیا میرا حبیب لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر میں تینوں نہ بناتا میں افلاق نہ بناتا، خلقت خلق کا لعجلی و خلقت کا لعجلی، خلقت خلق کا نہیں میں بھول گیا، میں ساری کائنات میرا حبیب تیرے واسطے بنائی ہے، تینوں میں اپنے واسطے بنایا۔ مولا سلامت رکھے۔ محمد کے لیے دونوں جہاں حق نے بنائے ہیں،
آواز بلند صلوات اللہ نے اپنے حبیب واسطے دنیا بنائی، جس واسطے دنیا بنائی محمد پیار خالق کا، محمد کا یہ پیارا ہے، اور یہی تو سیدوں کے چرخ کا پہلا ستارہ ہے، گلستان یرید اللہ میں یہ بل کر بہار آیا، عمل کا تاجدار آیا۔ آواز بلند صلوات جی وہ پہ مولا سلامت رکھے۔ مولا امیر المومنین کی شان دے، تیرا رجب دن تلک اللہ تعالیٰ کا ٹوڑا یا قبول فرمائے۔ بس آنے والے نے اللہ صاحب انشاءاللہ 1-2 منٹ لگن گے۔ میں اگر مسائل شروع کر دیا نا تو مسائل میں پھر آدمی زیادہ لمبا نہیں کر سکتا مضمون کو، وہ پھر ربط نہیں رہتا۔ اس واسطے اگر کسی دن پھر بھی ٹائم ملیا یا آج بھی اگر ٹائم ملیا دیکھ لیا بھی اگر آگا صاحب 5 منٹ یا 2 منٹ میں تو میں وہ سبج کو انشاءاللہ تعالیٰ مولا کی مصیبت بھی سنا دیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ نائب ختم رسل حق کا ولی آیا ہے، نائب ختم رسل حق کا ولی آیا ہے، آج کعبے میں میرا مولا علی آیا ہے، نائب ختم رسل حق کا ولی آیا ہے۔ آج کل جڑے بچے پیدا ہوتے ہیں نا وہ سب تو پہلے نرساں دیکھتے ہیں یا ڈاکٹر لوگ دیکھتے ہیں، مگر میرا مولا امیر المومنین لنگر آسمان و زمین مشتری عرش مولا مگینہ جڑے والے دنیا تے آیا ہے، سب تو پہلی خوراک کیسی ہے، سب تو پہلی نظر کس تے پئی ہے؟ مولا کو سلامت رکھے۔ آنکھ کھولی تو نبی رحمت عالم دیکھا، آنکھ کھولی تو نبی رحمت عالم دیکھا، اور پی لیا علم سمندر سے تو سب نے دیکھا، نکتے میں ہو کے خفی نطق جلی آیا ہے، آج کعبے میں میرا مولا علی آیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ نے یاد سارے واقعہ جڑا کوہ دور تے جلوہ دیکھیا، وہ میرے مولا فرمائے نا وہ اللہ نہ وہ میرے دور دی ایک شعاع آئی جڑی حضرت موسیٰ نے دیکھی۔ حضرت موسیٰ نو بھی الرٹ کر رہے ہیں میں تیار ہو جا، کعبے دے اندر 2 جہان دا مشکل کشا آ رہا ہے۔ عرش والوں نے خبر آمد حیدر کی سنی، عرش والوں نے خبر آمد حیدر کی سنی، ڈر گئے موسیٰ میں بے ہوش نہ ہو جاؤں کہیں، وہ چمکا جو دور پہ وہ نور جلی آیا ہے، آج کعبے میں میرا مولا علی آیا حیدری محمد والے محمد صلوات۔
کوشش کری جائے فرمان رسول ہو گئے یا پاک قرآن دیا آیات ہون انہوں دا ترجمہ یا حدیثاں دا ترجمہ انہوں دے نال اشعار جڑے مرتب کیتے جان ہوں حدیثاں دے نال مرصع کیتا ہوا شعر جڑا تواڈے سامنے پیش کر رہا ہے خدا کو سلامت رکھے اللہ دے حبیب نے جڑے ویلے خانہ خدا دے وچ اپنے ویر نو آ کے چایا ہے نا خانہ کعبہ دے وچ خوش ہو رہے ہیں اللہ دا رسول لوگوں نے آخیا بھی کیا رسول اللہ آج تے وکری خوشی محسوس ہو رہی ہے تواڈے چہرے تو کوئی تانوں خدا نے کوئی ایسی چیز عطا کی تو اللہ دے رسول نے کیڑی گل کی میرے مولا کیا فرمائے ہیں کہ میں شہر علم کا ہوں باب مدینہ ہے علی وہ میں ہدایت کا بحر ہوں تو سفینہ ہے علی میں انگوٹھی ہوں میرا پیارا نبی آیا ہے آج کعبے میں میرا مولا علی آیا ہے سلوات پڑھو مولا صلی وہ بھی پیو صدقے تکلیفاں تو تے مٹیاں پردے سردیاں 1400 میل دی منزل کر سو او جڈا نال پھرا دے گئیاں او تساں دکھا کے مرنا ایک بھائی تو تے نہیں ایک جا میں گراہیا اطلاع دے سن اج پتھر جل دیا رہیا کوفے دے وچ میرے مولا امیر المومنین دی بادشاہی ہے میرا مولا اپنی دھی زینب نو اپنے کول بلا کے آتا ہے او زینب پوچھا اج پیو دے بخت اقبال ہے تے من پیو دی دیکھ سلائے توری رات کو کر وچ وہڑے دے او تیرے بابے دی منشا او عباس دے دین دیا زینب بچڑا تے آویسیا ڈرار دا ڈھائے ایدے بعد تے کون امید جو ٹرنا ہے وہ بتا تھک پوے آؤ ندی مائے بابے دی گل سنی میری سائن دی آواز آنی ہے بابا میں 18 براواں دی بہنا میرے مولا دی آواز آنی ہو سکتا ہے منگو ماں وانگو تینوں بھی دربار سے جانا پوے میری بیگ مخدومہ کہنے والے بابے دی گل سنی ہے ماں وانگو میری مخدومہ دی آواز آنی بڑا فرق ہے بابا میری اماں دے حالات میرے حالات دے وچ بڑا فرق ہے کیا فرق ہے میری دی میری مخدومہ فرمیندی ہوندے پیو دا پتر جو کوئی نہ تے دائیں گئی دربار چ آئے بے وارث سمجھ کے مسلمانہ او نہیں کیتا مول حیات او میرے پیو دے پتر 18 ہے تے کیڑی زینب کو پروائے جڑا میں کو وچ دربار سجے اوندا بخت دیواں الٹائے رحمت اللہ علیہ محمد صلوات صبح میں قربہ اہل بیت رسول عشرہ محرم الحرام 1443 ہجری
آج 7ویں مجلس انتظامیہ نے میرے ذمہ ایک دو اعلانات لگائے ہیں، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ضروری ہے کہ سفارت سجادیہ میں روز عاشور جو مجلس 9 بجے برپا ہوئی تھی، وہ مجلس اور شب عاشور رات 12 بجے شروع ہوگی اور ٹھیک 12:30 بجے قبلہ شبیر الحسن طاہری صاحب اس مجلس اعزاز سے مصائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ شب عاشور 9 کی رات کو 9 اور 10 کی درمیانی شب کو 10ویں شب ہوگی وہ یقیناً، تو 12 بجے مجلس شروع ہوگی اور 12:30 بجے قبلہ جگہ روزے پر ہوں گے۔ آج ایک اور مجلس کا اعلان آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ 241 ڈبلیو گلی نمبر 5 ٹیم نمبر 2 پر مکان جناب زاہد بلوچ صاحب سالانہ مجلس اعزاز برپا ہوگی۔ مجلس کا آغاز ٹھیک 1:30 بجے ہوگا اور ٹھیک 2 بجے قبلہ جواد حسین آبدی صاحب انشاءاللہ فضائل و مصائب اہل بیت رسول بیان فرمائیں گے۔ آپ تمام احباب سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ ایک اور گزارش کہ آپ اپنی صحت و سلامتی و دراز عمر کے لیے گورہ عرض پر جہاں جہاں امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی عزاداری جاری و ساری ہے، توقیر الحسن شیرازی صاحب کے لیے، دانش کاظمی صاحب کے لیے اور قبلہ مولانا مظفر صاحب کے لیے، ان تمام احباب کے لیے اور جتنے آپ احباب یہاں موجود ہیں، آپ تمام کی عزت و سلامتی و دراز عمر کے لیے مل کر بابا سے بلند صلوات کا بھرپور جواب دیجیے گا تاکہ میں قبلہ کو دعوت خطاب دے سکوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، حسینیہ، یزیدیہ، خاندان عصمت و طہارت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ قبلہ سے جلوہ فروز شفیع نعمت رسول موراد کی 7ویں مجلس بصیرت فروز و عنوان سبیل الہی پر فرمائیں۔ تمام علماء، مراجعین اعظام، سید علی حسین سیستانی، سید علی خامنائی، سید حسن نصر اللہ، قبلہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب و دیگر علماء جو دین کی اصل حقائق اور اصل صورت کو تمام اس دنیا عالم میں پہنچا رہے ہیں، ان تمام کی صحت و سلامتی و دراز عمر کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل
اما شاکرا و اما کفورا صلوات عزیزان گرامی قدر پاک پروردگار وہ اللہ کہ جو رب العالمین ہے، محسنوں میں پردان ہے، رحمان الرحیم لطیف ہے، جو اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بندے پر مسلسل لطف کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، احسانات کرتا ہے اور اپنے بندے کو بہت زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے کرم کو، اس کے لطف کو، اس کے مہربانیوں کے سلسلے کو دیکھیں کہ اس نے ہمارے لیے یعنی انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا، جو کچھ بھی پیدا کیا وہ انسان کے لیے پیدا کیا۔ اور انسان زمین انسان کی ضرورت ہے، آسمان انسان کی ضرورت ہے، چاند انسان کی، سورج انسان کی، دن کا رات کا تاریخ کرنا۔ پروردگار عالم نے انسان کے لیے یہ ساری چیزیں خلق کی، مگر انسان سے پہلے انسان کی ضرورتوں کو مہیا کی، یعنی انسان ہی کے لیے یہ ساری چیزیں، مگر انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس لیے زمین کا فرش بچھا دیا، اس کے لیے آسمان کا شامیانہ لگا دیا، انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کے لیے دن کا اجالا رکھ دیا، رات کا تاریخ کرتا رکھ دیا، اس کے لیے شام مسرات رکھ دی، اس کے لیے موسم رکھ دیے، اس کے لیے پھل پھول پیدا کیے، اس کے لیے رزق کے انتظامات کیے۔ تو یہ سب کچھ انسان کے لیے کیا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضرورتوں کو خلق کیا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کا رزق کیا، اس کی زندگی کے اسباب، وسائل جینے کے لیے اسے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو پروردگار اعظم نے پہلے بھیجا، حالانکہ ہے سب انسان کے لیے، مگر انسان کے خاطر اہتمام پروردگار انسان سے تو زمین یا آسمان یا دن کا اجالا یا رات کا تاریخ کردہ یا پھل پھول یا رزق یا لباس کا خوراک، یہ میرے کس پہلو کی ضرورت ہے؟ میرے جسمانی پہلو کی ضرورت ہے، میرے مادی پہلو کی ضرورت ہے۔ انسان صرف جسم ہی نہیں رکھتا، انسان روح سے رکھتا ہے۔ ویسے تو انسان ان چیزوں کا مرکب ہے، روح، جسم اور نفس، لیکن دو مین بڑی چیزیں روح اور جسم۔ اب یہ جو جسم ہے یہ ہمارا مادی پہلو ہے، ایک ہمارا مادی پہلو ہے، جسمانی پہلو، حیوانی پہلو، ایک ہمارا اصل انسانی پہلو ہے جو ہمارا روحانی پہلو ہے، جو ہماری روح ہے وہی ہماری حقیقت ہے، ہمارا انسانی پہلو وہی ہمارا روحانی پہلو ہے، وہی ہمارا انسانی پہلو، ہماری انسانیت اسی سے وابستہ ہے۔ یعنی ہم جو جسمانی ضرورتیں رکھتے ہیں، مثلاً کھانا پینا، سونا جاگنا، اولاد کی خواہش وغیرہ وغیرہ، یہ سب دیگر حیوانات میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بھوک دوسرے حیوانات کو بھی لگتی ہے، پیاس ان کو بھی لگتی ہے، بچے ان کے بھی ہوتے ہیں، تھکتے وہ بھی ہیں، آرام وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوتے وہ بھی ہیں، اور انسان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا حیوانی پہلو ہے، اور اگر کسی انسان کی زندگی بس یہیں رکی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف حیوانی زندگی گزارے۔ انسانی زندگی ہے، تو انسانی زندگی جو ہے وہ روح سے وابستہ ہے۔ یہ جو بشری پیکر ہے، پیکر بشریت کے پروردگار عالم نے جو ہمیں روح دی ہے، وہ روح انسانی ہے۔ وہ جو روح ہے وہ روح انسانی ہے، اور کمالات انسانی، اوصاف انسانی اس روح میں پائے جاتے ہیں، اور جس کی روح میں جتنے انسانی کمالات پائے جاتے ہیں، جتنے انسانی اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ اتنا ہی انسان ہوتا ہے۔ ہم اپنے روحانی اوصاف، روحانی خوبیوں اور روحانی کمالات کی بدولت اپنی قدر و قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ کسی انسان کے اندر جتنی روحانیت ہوگی، جتنی قرآنیت ہوگی، جتنے اچھے اوصاف ہوں گے، جتنا اچھا کام ہوگا، جتنی انسانیت ہوگی، اتنا ہی وہ انسان ہوگا، اتنی اس کی قیمت ہوگی۔ دیکھیں، جسم کو علم کی ضرورت نہیں ہوتی، جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، جسم کو پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، بیڈ کی ضرورت ہے، سونے کی جگہ کی ضرورت ہے، لیکن علم ضرورت ہے روح کی، معرفت ضرورت ہے روح کی، بصیرت کا تعلق روح کے ساتھ ہے، حکمت کا تعلق روح کے ساتھ ہے، عقل کا تعلق روح کے ساتھ ہے، دانائی کا تعلق روح کے ساتھ ہے، پاکیزگی نفس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، تہذیب نفس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اوصاف حمیدہ کا تعلق روح کے ساتھ ہے، خصائل حسنہ کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جتنی روح پاکیزہ ہوگی
جس قدر روح باقی ہوگی، جتنا روح کے اندر نورانیت اور روحانیت ہوگی، اتنا ہی انسان انتہائی اعلیٰ ترین انسان ہوگا۔ اب وہ پروردگار عالم کے جس نے ہمیں جسم بھی دیا اور ہمیں روح بھی دی، حالانکہ جسم ہمارا مادی اور جسمانی پہلو ہے، اور ہمارا جو روحانی پہلو ہے وہی وہ پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اپنی روح کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ وہ پروردگار کی جو ہم پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں خلق کرنے سے پہلے ہماری جسمانی ضرورتوں کا اہتمام کر لیا اور انتظام کر لیا۔ کیا وہ ہماری روحانی ضرورتوں سے غافل ہوگا؟ کیا وہ ہماری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ جبکہ ہماری اصل انسانیت اسی روحانیت سے وابستہ ہے۔ تو جس طرح رحمان الرحیم اور کریم پروردگار نے ہماری جسمانی ضرورتیں خلق کی ہیں، اس طرح اس نے ہماری روحانی ضرورتوں پر بھی خیال اور احساس فرمایا اور لطف فرمایا، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہماری روح کو جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کا بھی اہتمام اسی طریقے سے۔ اب دیکھیے، اللہ اگر کہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سبیل کی ہدایت کی ہے، کتنا مہربان ہے۔ صیغہ ہے ماضی کا، انا ہدیناہ ماضی کا صیغہ، ماضی کی ہے، جب ہم نے انسان کو سبیل کی ہدایت کی، ہم نے انسان کو سبیل کی ہدایت کی۔ یہ ہدایت تمہیں پہلے دی ہے، دنیا میں بعد میں بھیجا ہے۔ ہدایت ہمیں پہلے دی ہے، دنیا میں بعد میں بھیجا ہے۔ وہ ہدایت کیسے دی ہے؟ اس لیے کہ وہ جو روح ہمیں دی ہے، اس روح کے اندر سامان ہدایت رکھا ہے۔ پروردگار نے جو ہمیں روح دی ہے، اس روح میں سامان ہے۔ انسان فطرت انسانی پہ بنا ہے، حیوانات کی فطرت یا جبلت الگ ہے، انسان کی فطرت الگ ہے۔ وہ جو فطرت ہے اس میں اللہ نے دین رکھ دیا ہے۔ توجہ ہے، انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت میں خالق نے الہی ہدایت کو رکھا ہے۔ وہ جو فطرت ہے اس میں سبیل الہی کو رکھا ہے۔ اس لیے کہا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق نے انسان کو جو فطرت دی ہے اس فطرت کے تقاضے اور اللہ کے دین کے تقاضے ایک ہی ہیں۔ فطرت کمال کی طرف مائل ہے، فطرت محاسن اور خوبیوں کی طرف ہے، اور اسلام بھی انہیں چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اسلام بھی انسان کو خوبیوں کی طرف، اچھائیوں اور محاسن کی طرف، تو جو کچھ باہر سے اسلام کہتا ہے وہی سب کچھ اندر فطرت میں موجود ہے۔ اتنا کامل انتظام ہدایت جو پروردگار عالم نے کیا، میں ایک اور انداز سے سمجھا کہ وہ پروردگار کتنا مہربان ہے۔ یہ جو الہی ہدایت ہے، سبھی الہی کی جو ہدایت ہے، یہ ہماری روحانی ضرورت ہے، اس طرح پورا کرتا ہوں اس کو۔ دیکھیے، جس طرح ہماری جسمانی ضرورتوں کو ہم دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس نے ان کو بھیجا، اب روحانی وہ تو ہمارا اصل انسانی پہلو ہے۔ اب پروردگار کا اہتمام و انتظام دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس پہلے انسان کو خلق کیا، جہاں سے کائنات انسانیت کا آغاز ہوا۔ کائنات انسانیت کا نقطۂ آغاز حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کائنات انسانیت کا نقطۂ آغاز، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ اس پہلے انسان کو ہی اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا۔ پہلا انسان اللہ نے زمین پر بھیجا تو اس پہلے انسان کو پروردگار عالم نے ہادی بنا کر بھیجا۔ تھوڑی سا لطف فرمائیے، ذرا قریب آ جائیے، آپ کا قریب آنا اچھا لگتا ہے، پیچھے والوں کو بھی جگہ ملتی رہے گی، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ایک صلوات کا سہارا لے لیجیے۔ پیچھے والے کے آگے آ سکتے ہیں، جگہ ہے، آ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے پہلے انسان کو جو خلق کیا، اس پہلے انسان کو اللہ نے ہادی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا ہیں؟ ہادی۔ اللہ نے حضرت آدم کو ہادی بنا کر زمین پر بھیجا۔ پہلے انسان کو نبوت دے کر بھیجا،
پہلے انسان کو اپنی نیابت اور اپنی خلافت دے کر دیا. پہلے انسان کو ہی جب دنیا میں بھیجا تو اسے خلیفۃ اللہ بنا کر، نبی اللہ بنا کر، حجت اللہ بنا کر. پہلا انسان جو دنیا میں آیا ہے اسے معلم بنا کر بھیجا. انبیاء سارے معلم انسانی ہے. ہر نبی کیا ہے؟ معلم انسانی ہے. پہلے انسان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا. یعنی پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ متعلم نہیں ہے، وہ معلم ہے. پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ پڑھانے کے لیے. پہلے انسان کو پروردگار عالم نے تعلیم دینے کے لیے، تربیت دینے کے لیے، تہذیب سکھانے کے لیے اور سبیل الہی بتانے کے لیے بھیجا. پہلے انسان کو اس لیے بھیجا. اب ایک سوال تو بنتا ہے کہ پڑھانے والا تو تب آتا ہے کہ جب پہلے پڑھنے والے پڑھنے والے ہوں تو پھر آتا ہے پڑھانے والا. ہدایت دینے والا تب آتا ہے جب پہلے ہدایت دینے والے محتاج ہدایت ہوں، جن کی ضرورت ہو ہدایت، پھر ہادی آئے تو ہمیں ہدایت دینے کی. اب حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ایک بھی محتاج ہدایت نہیں، ایک پر بھی ان سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں ہے. تو ایسا کوئی انسان ہے نہیں کہ ہدایت اس کی ضرورت ہو. اور زمین پر ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ تعلیم اس کی ضرورت ہو. اور اللہ نے حضرت آدم کو بھیج دیا اور بھیجا ہے تعلیم دینے کے لیے، بھیجا ہے ہدایت دینے کے لیے. اس کو میں آسان لفظوں میں یوں سمجھاؤں کہ دیکھیے اسکول میں محمد صلوات ساتواں دن ہو گیا نا. اصل میں یہ بھی سکھ کا موضوع ہے کہ ہم چل رہے ہیں، ورنہ جس طریقے سے یہ میرا سفر ہے 700 کلومیٹر کے قریب ڈیلی کا سفر ہے. 4 بجے 4 بجے صبح کے پاس پہلی مجلس ہوئی، پھر میں مسلسل گاڑی میں بیٹھ کے آگے جہاں پہنچتا ہوں 3 گھنٹے کا سفر کرتے، پھر فوراً ممبر، وہاں سے پھر 4 گھنٹے کا سفر کرتے لاہور، یعنی چھانی لاہور، اور لاہور سے مجلس پڑھ کے پھر سہوال اور رات 10 بجے، اور ہم رات 1 بجے واپس آتے ہیں 2-2:30 بجے، اور اس کے بعد 2 سے 3 گھنٹے کے لیے. یہ میں ویسے ہی بڑا ماڑا سا کمزور سا بندہ ہوں جسمانی طور. یہ شیڈول صرف جن کا ذکر ہے وہ طاقت دیتے ہیں، اس کے بغیر انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان 1 دن 2 دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے سوئے تو ہو سکتا ہے. ساجد نقوی صاحب کی بات الگ ہے، وہ 72 سال کے ہیں، وہ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی سوئے تو ان کی نیند پوری ہو جائے گی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کم سے کم 5-6 گھنٹے تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اور انسان اگر مسلسل نہ سوئے تو اپنے آواز کو بیٹھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کا شیڈول فرض کریں، یہ ہمارا مجالس کا نہ ہوتا، کوئی اور دنیاوی تقریریں کرنی ہوتی ہیں، کوئی سیاسی جلسے کرنے ہوتے یا کوئی اور چکر ہوتا، تو ہم 2 دن بھی نہ چل پائیں. ہم 2 دن بھی نہ چل پائیں. یہ تو جن کا ذکر ہے وہ بہت قوت و طاقت دیتے ہیں، وہی توانائی دیتے ہیں. اور بہت سارے مسائل ہیں. میں اس ذکر کی کبھی کرامتیں بیان کرنا شروع، وہ بھی بڑا لمبا کروں گی. ذکر کی کرامتیں کتنی، پڑھنے والوں کو اس کی کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، سننے والوں کو کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور وہ صرف وہی نہیں ہے کہ کبھی اگر میں نے بیان کی تو اس کی تو وہی جو کتابوں میں لکھی ہوئی، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے مشاہدات تجربات سے گزر چکی ہیں، حاصل ہو چکی ہیں بڑی طریقے سے. اور میں ذکر حسین کی مصروفیت میں، اور جب کربلا جاتا ہوں تو کربلا جاتے ہوئے اس سفر کے دوران اور ذکر حسین کی مصروفیت کے دوران ایک ہی طرح کے لطف الہی کو محسوس کرتا ہوں. اس میں بھی میں نے بہت ساری شباہتوں کو خود محسوس کیا. وہاں اس سفر کے دوران کہ جب ہم وہاں ہوتے ہیں اور جب ہم مضبوط ہوتے ہیں مجالس، اور مولا حسین کی شہادت کا اور مولا حسین کے ذکر کا فلسفہ بھی ایک ہی فلسفہ، اور وہ بھی کبھی الگ بیان کریں گے. جس مقصد کے لیے مولا حسین کی شہادت ہوئی، اسی مقصد کے لیے یہ مجلس ہے.
61 ہجری میں جو مقصد ان کی شہادت سے پورا ہوا تھا، اب قیامت تک اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجلس حسین کرنا ضروری ہے، بہت بڑا۔ تو عزیزان، پہلے انسان کو پروردگار عالم نے ہادی بنا کر بھیجا اور معلم بنا کر۔ اب یہ دیکھیے کہ کسی بھی اسکول ہو، طالب ہو، یونیورسٹی ہو، اس میں جو ٹیچر ہوتا ہے، جو پڑھانے والا ہوتا ہے، وہ کلاس روم میں کب پہنچتا ہے؟ کلاس لینے کے لیے، پڑھانے کے لیے کلاس میں پہلے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی حاضری ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس پہلے سے موجود ہوتے ہیں، جب اندر پڑھانے والے جا کے پڑھاتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ کسی دن ایسا مشاہدہ کریں، آپ دیکھیں کہ کلاس روم میں ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ایک بھی طالب علم نہیں ہے، اور پڑھانے والا جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے، سامنے ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، کلاس خالی ہے۔ بڑے سے بڑے پروفیسر کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، پنجاب یونیورسٹی کا بڑے سے بڑا پروفیسر ہے، پڑھا رہا ہے، سامنے ہے کوئی نہیں۔ یہ نیٹ ورک بھی فرض نہ کیجیے گا، یہ زوم پر کلاس لے رہا ہے، زوم نہیں، یہ زوم تو اب نکلا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کوئی نیٹ کی سلسلہ نہیں ہے، سامنے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، حضرت پڑھا رہے ہیں، پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ اگر دیکھیں گے اس کیفیت میں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اللہ خیر کرے، وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، اتنے قابل تھے، پروفیسر تھے، کیا ہو گیا ہے؟ یہ جس بندے کا دماغ صحیح ہو، جس کی عقل ٹھیک ہو، اس سے اس طرح کی توقع نہیں ہو سکتی۔ جس بندے کی عقل صحیح ہو، کوئی صاحب عقل ایسا تھوڑی کرے گا کہ سننے والا ہے نہیں اور سنایا چلا جا رہا۔ اچھا فرض کریں کہ یہ جو مجلس ہے یہ تو اچھا ہو رہا ہے، یہ جو مجلس ایک مثال دینا پر چلیے کہ سفیر حسن شیرازی صاحب نے، محترم ساجد نقوی صاحب نے، دوسرے بزرگوں نے، ساتھیوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ نے مجلس پڑھنا، میں مجلس سے پڑھنے آ گیا، میں کراچی سے صاحبان آ گیا ہوں، پھر بھی میں سفارت سجادیہ میں مجلس پڑھنے نہیں آتا جب تک پہلے آپ لوگ نہ کیا خیال ہے؟ تو ساجد نقوی صاحب بار کھڑے کے انتظار کرتے رہتے، تو ان کو کرنا پڑے گا کہ میں تو بعد میں آؤں گا، کیونکہ سنانے والے بعد میں آ جائیں، سننے والے پہلے آ جائیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب امام بارگاہ میں سننے والے ہوتے ہیں، مجھے کسی نے دعوت دی، بلایا، میں آیا تو آیا اس وقت کہ جب پہلے سننے والے موجود تھے اور میں نے آ کے سنانا شروع کیا۔ فرض کریں کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ نہ سفیر حسن شیرازی صاحب مجھے کوئی دعوت دیں، نہ ساجد نقوی صاحب، نہ صاحبات کے کوئی مومنین، کسی کی طرف سے مجھے کوئی انویٹیشن، کوئی دعوت نہیں، اور میں آ جاؤں امام بارگاہ میں اور سننے والا بھی کوئی نہ ہو، تو یہ آدمی سننے والا، اور میں بیٹھ جاؤں ممبر پر اور میں کہوں میں نے تو سنا، میں نے تو مجلس پڑھنی، آگے سننے والا کوئی بھی نہ ہو، اور فرض کریں کہ ذاکر احمد صفت پاک صاحب کی ایسے میں اگر مجھ پر نظر پڑ جائے اور یہ دیکھیں گے امام بارگاہ میں تو کوئی بھی نہیں ہے اور مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں، کیا خیال ہے یہ آپ لوگوں کو وہاں جا کے کیا بتائیں گے؟ کیا خیال ہے کہ کیا کہیں گے؟ چلیے بھائی دیکھیں، اللہ خیر کرے، آپ اس مولوی سے آئندہ اشرا نہ پڑھوانا، اب وہ سیٹ نہیں ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، بھائی معاملہ خراب ہو گیا، پہلے چلو پڑھ لیا، لیکن اب کیونکہ اب میں انہیں آج اس کیفیت میں دیکھ کے آیا ہوں کہ سامنے کوئی بھی نہیں تھا اور وہ اکیلے ہی خطاب کر رہے تھے اور وہ اکیلے ہی تقریر کر رہے تھے، تو کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے کہ ایسا کام کوئی ساتھ اپنے نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے حضرت آدم کو سنانے بھیج دیا، زمین پر سننے والا کوئی نہیں، پڑھانے بھیج دیا، زمین پر پڑھنے والا کوئی نہیں، تعلیم دینے کے لیے بھیج دیا، زمین پر تعلیم لینے والا کوئی ہے نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صاحب عقل ایسا نہیں کر سکتا، اور اللہ صاحب عقل نہیں، اللہ تو خالق عقل ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ خالق عقل ہے، اور پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایتیں دینے کے لیے، تعلیمات دینے کے لیے، سبیل الہی بتانے کے لیے زمین پر بھیج دیا۔ حکمت کیا؟ فلسفہ کیا؟ سر کیا؟ خالق نے، اس پاک پروردگار نے، اس حکیم مطلق نے محتاج ہدایت کی
تخلیق سے پہلے ہادی کو زمین پہ بھیجا تاکہ پہلا محتاج ہدایت جب اس جہان میں آئے تو ہدایت پہلے ہی سے کائنات میں موجود ہے۔ محمد والے محمد صلوات تاکہ ہدایت پہلے ہی سے موجود ہے، جو ہمارے جسم کا اتنا خیال کرتا ہے کہ ہمارا جسم پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے پہلے زمین کا فرش بچھاتا ہے، آسمان پر چاندنا لگاتا ہے، چاند سورج دن رات پھل پھول پودے رزق لباس گشت صحرا دریا بہا دیے، یہ سب ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ کیا اسے ہماری روح کی ضرورت، حالانکہ ہم نے آخرت کے حساب کتاب کیا اور وہ روحانی معاملات، ٹھیک ہے نا؟ اگر ظاہر ہے کہ اس نے ہماری روحانی ضرورت پوری نہ کی ہو تو ہمارا عقیدہ سے، کیونکہ عقیدے کا تعلق روح کے ساتھ جسم کے ساتھ تھوڑی ہے۔ لیکن یہ جتنے حیوانات ہیں ان سے مرنے کے بعد عقیدے کا سوال ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جسم تو وہ رکھتے ہیں، جسم تو رکھتے ہیں مگر چونکہ روح انسانی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ روح انسانی نہیں رکھتے، لہذا ان سے آخرت میں بات پرس نہیں ہے۔ ہم روح انسانی رکھتے ہیں، عقیدے کا تعلق روح کے ساتھ، اخلاق کا تعلق روح کے ساتھ، تہذیب کا تعلق روح کے ساتھ، عقل و حکمت و بصیرت کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا جسم بیمار ہوتا ہے، آپ کبھی حکیم کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جسمانی معالج، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے جو ہمیں روح دی ہے وہ روحانی معالج، وہ تو ہم نہیں پیدا کر سکتے، جو ہماری روح کا خالق ہے وہ خود ہی ہمارے لیے روحانی معالج بھیجا، اسی لیے انبیاء کو طبیب النفوس کہا جاتا ہے، طبیب النفوس، کیونکہ وہ روحانی معالج ہے، وہ ہمارے نفسوں کا اور ہماری روحوں کا علاج کرتے ہیں۔ حضرت اعظم سے لے کر سرکار شبی مرتبہ، تو یہ سب آئے ہماری روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور الہی ہدایتوں پر ہمیں چلانے کے لیے، سبیل الہی بنانے کے لیے اور سبیل الہی پر چلانے کے لیے۔ تو اللہ نے محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہادی کو تاکہ وہ پہلا محتاج ہدایت جب پیدا ہو تو اسے اپنی زندگی کی پہلی سانس میں ہی ہدایت ملے۔ یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی انسان کی زندگی کی ایک سانس بھی گمراہی میں گزرے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے کی زندگی کا ایک لمحہ بھی گمراہی میں گزرے، اسی لیے اس نے محتاج ہدایت کی تبلیغ۔ ورنہ آج کل جو ہے ایک چھوٹے سے چھوٹے معلم ٹیچر، ایک چھوٹے سے کسی خطیب مقرر کا بھی اتنا بڑا پروٹوکول ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی پروٹوکول کا خیال ہی نہیں کیا، تو کوئی دنیا میں ریسیو کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی استقبال کرنے والا ہے نہیں، اور حضرت آدم تشریف لا رہے ہیں، نہ انہیں کوئی ریسیو کرنے والا، نہ انہیں ان کا کوئی استقبال کرنے والا، اور نہ ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بھیج دیجیے، دیکھیے یہ پہلا معلم ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا ہے، پہلا ٹیچر ہے، اور دکھا دیا نے بغیر پروٹوکول کے بھیج دیا، اپنے نبی کو اپنے معصوم نبی کو بھیج دیا، بھائی آپ پہلے کریں، کیوں بھیجا؟ بھائی اگر ایک دو سانسیں چند سانسیں زندگی کا حصہ 2 سال ہدایت میں کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہے کیونکہ وہ پروردگار کے جو اپنے بندے کو زندگی دے رہا ہے، کیونکہ اس عالم کے بعد عالم آخرت بھی ہے، اب سب سے قیمتی شے یہ سانسیں ہیں، یہ زندگی کے لمحات ہیں، انسانی زندگی کی ایک لمحے کی قیمت یہ ساری مادی دنیا نہیں ہے، یہ پوری کائنات کی تمام مادی دولتوں سے انسانی زندگی کا ایک لمحہ زیادہ قیمتی ہے۔ آخرت میں حساب و کتاب لمحوں کے حساب سے، پلوں کے حساب سے، سانسوں کے حساب سے، کہ میں نے میرے بندے تجھے میں نے زندگی دی، بتاؤ زندگی کی سانسوں کا سفر تو نے کیسے طے کیا؟ زندگی کے لمحات تو نے کیسے گزارے؟ زندگی کے لحظات شب و روز نہیں، لحظات کیسے گزارے؟ لمحات کیسے گزارے؟ زندگی کی سانسیں کیسے گزاری؟ تو جس اللہ نے انسان سے زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب لینا، کہ تو نے بچپن کیسے گزارا، نوجوانی، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا کیسے گزارا، اور جس نے زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب لینا ہے،
اس عادل پروردگار کو ان سانسوں کا حساب لینے کا حق اس کی عدالت تبھی دیتی ہے کہ اگر وہ پہلے ہماری ہر سانس کے لیے ہدایت دے چکا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کی چند سانسیں یا تھوڑا سا وقت بھی گمراہی میں گزر چکا ہو تو پروردگار اس زندگی کے اس حصے کا حساب کتاب نہیں دے سکتا۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے جس طرح کے بہت سارے لوگوں کا ہے، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے، ہمارے برادران اسلامی کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسے چاہے گا جنت میں بھیجے گا، جسے چاہے گا دولت میں بھیجے گا۔ وہ یوں کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو نیک بندے کو، اچھے بھلے بندے کو دولت میں ڈال دیں، اسے کون پوچھنے لگا، اور ایک بد انسان کو چاہے تو وہ اسے جنت میں بھیج دے، اسے کون پوچھنے لگا۔ آجا دیکھیے یہ معاملات ہیں بڑے بڑے، ہمارے یہاں تو ایسا ہے نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نیک کو جنت میں ڈالے گا اور بد کو دولت میں۔ کیوں ڈالے گا؟ اس لیے نہیں کہ اس کو بھی کسی کے سامنے جواب دینا ہے یا یہ مانا جائے کہ خدا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ سے کون پوچھنے والا ہے، وہ دیا کرے، نہیں، کیونکہ وہ عادل پروردگار ہے۔ وہ عادل ہے تو اس کی عدالت اس سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ جو نیک اور اچھے ہیں ان کو وہ جنت میں بھیجے اور جو بد اور برے ہیں ان کو وہ دولت میں۔ پھر اس نے قرآن مجید میں کہا بھی ایسے ہی ہے، تو وہ اپنی طرح کی مخالفت تو نہیں کر سکتا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمیں کرے کہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونے چاہیے، اور ہمیں قرآن مجید میں کہا کہ میں نیک لوگوں کو جنت دوں گا، بد لوگوں کو دوزخ میں ڈالوں گا اور آخرت میں معاملہ اس ہولڈ کر دے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے کہا کچھ ہو اور کرے گا کچھ اور، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ چاہے تو نیک لوگ جو ان کو دوزخ میں ڈال دیں اور بد لوگوں کو جنت میں بھیجیں۔ اب اگر انہی لوگوں سے ہم کہیں کہ بھائی یہ جو بد اور گنہگار ہیں ان کی رسول و آل رسول شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ انہی بدکار لوگوں کو اپنی مرضی سے جنت میں بھیج سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ان گنہگار لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ سفارش فرمائیں اور اہل بیت اطہار سفارش فرمائیں، تو پھر عقیدہ یہ بنتا ہے کہ وہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گی۔ ہاں، تو تھوڑا سا انصاف کیجیے، اپنی لائنوں کو ٹھیک کیجیے، صلوات پڑھیے محمد۔ اب یہ کیونکہ اجر الہی الگ موضوع ہے اور یہ پورا ایک اشرے کا موضوع ہے، ہمارے اصول دین میں آگے ہے۔ جب میں آدمی کی وضاحت کروں گا، تعریف کروں گا، اس کی تفصیلات بیان کروں گا تو آپ خود بخود پتا چل جائے گا آپ کو کہ لوگوں کو اصول دین میں عادت کیوں نہیں۔ عادل میں یہ توحید، نبوت، قیامت، تین اصول ہیں۔ ہمارے پاس 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ 3 اور 5 کا فرق یہ ہے کہ توحید، نبوت، قیامت، 3 اصول اسلام کے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5 اصول یہ ایمان کے۔ 3 پر رہے تو مسلمان ہے، 5 پر آئے تو مومن ہے۔ یہ تو اسلام کے 3 اصول ہیں، اسلام کے انہیں 3 اصولوں تک جڑا رہے تو مسلمان ہے۔ اسلام کے 5 اصولوں کو قبول کرے گا تو مومن کہلائے گا۔ عدل اور امامت کے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا، لیکن یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر یہ ہے بھی تھوڑا سا علمی ٹاپک، بڑا لطیف ہے یہ جو عادل ہے۔ اور عادل کے بغیر توحید واضح نہیں ہوتی۔ عادل الہی پر عقیدہ قائم کیے بغیر کوئی انسان صحیح موحد نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کے درست ہونے کے لیے عقیدہ عادل الہی درست ہونا ضروری ہے۔ پروردگار کی تو کتنی صفت ہیں کہ کوئی اور اصول نہیں ہے۔ اللہ کے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، بہت مہربانی، کتنی صفتیں ہیں، کوئی اور صفت نہیں آئی ہے اصول دین میں، صرف عادل آیا ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو آدم کو محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے ہادی کو زمین پر بھیجنا اس عادل پروردگار سے اس کی عدالت یہ تقاضا کر رہی تھی۔ ایک جیسے انسان سے میں نے حساب کتاب لینا اور اس کی سانسوں کا حساب لینا، پہلے اس کی ہر سانس کے لیے میں ہدایت کا انتظام کروں، تو لہٰذا پروردگار عالم نے پہلے ہادی کو بھیج دیا۔ اب یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کہ جو کسی ایک انسان کو بھی اور کسی ایک انسان کو بھی گمراہی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور کسی ایک محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے وہ زمین پر ہادی کو بھیج دیتا ہے۔
کیا اس کا عقل اس بات کو گوارا کرے گا کہ 7 ارب انسان زمین پر رہیں اور ہادی نہ رہے؟ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، برائے خوشنودی کائنات محمد ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ صاحبات میں اتنی زیادہ گرمی کیوں پڑتی؟ ہاں یہاں کچھ گرمی ان دنوں میں زیادہ ہو رہی ہے۔ باہر اب کسی کی بات ابھی یہ وقت دن کا پہلا حصہ عزیزان، یہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلافت دی اور نبوت دی اور ہادی بنا کر زمین پر بھیجا۔ وہاں کا کچھ معلوم ہے؟ آدم سے پہلے فرشتے بھی تھے، آدم سے پہلے ملائکہ بھی تھے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ کسی فرشتے کو اپنی تعلیمات کا مجموعہ دیتا اور کہتا میں ایک مخلوق پیدا کروں گا انسان، ٹھیک ہے، اور کون تک تم نے یہ تعلیمات، اور فرشتوں کی خواہش بھی تھی، فرشتے چاہتے بھی تھے۔ اچھا، یہ فرشتے ہزاروں برس سے اللہ کی عبادت بھی کر رہے تھے، اللہ کی اطاعت بھی کر رہے تھے، قرآن جامع کو سجدہ بھی کرتے تھے، مگر اللہ نے انہیں اپنی خلافت نہیں دی۔ اللہ نے آدم کو خلافت دی۔ اللہ نے خلافت کسے دی؟ اللہ نے خلافت اسے دی جسے انہی فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے خلق کیا تھا۔ وہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آدم کا پتلا بن رہا، تو وہ 1000 برس تک بنتا رہا، فرشتے دیکھتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بننے کے بعد 1000 برس تک ایسے ہی پڑا رہا، فرشتے اسے بھی دیکھتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جیسے ہی اس میں روح ڈالی تو نے حکم دیا کہ سجدہ بھی کرو۔ 1000 سال تک، وہ 1000 سال بھی یہاں والے نہیں، وہاں والے پرانی سال، وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر۔ اتنا لمبا عرصہ فرشتوں نے وہ دیکھا کہ اب یہ مٹی منگوائی گئی، اب ہوا ہے، اب پانی ہے، اب آگ ہے، اب ان چاروں چیزوں کو ملایا گیا، اب اس سے آدم کا پتلا بنایا گیا، بن گیا۔ بننے کے بعد بس سب بڑا ہوا ہے، مشیت الہی جب ہوگی تو اس میں روح آئے گی۔ جب پروردگار نے اس میں روح ڈالی تو کیا کہا؟ فائدہ نفخت فیہ من روحی فقعوا ساجدین، کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو جیسے میں اس میں روح ہوں تم نے فوراً اسے سجدہ کرنا۔ دیکھیے بزرگ بھی کہتے ہیں نا، کیا بات اس کی تعلیم کروائی جا رہی ہے ہم سے، ہمارے سامنے کا بچہ وہ ابھی تو پیدا ہوا ہے، انسانی معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے بھائی ہمارے ہاتھوں کا بچہ ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم اتنے بزرگ لوگ، اور یہ جو ہمارے سامنے خلق ہو رہا ہے، اب ہمیں کہا جا رہا ہے ہم اس کی تعلیم کریں، اب ہم اس کا احترام کریں۔ فرشتے تو معصوم ہیں، ٹھیک ہے نا، فرشتے کیا ہیں؟ معصوم ہیں، لیکن ابھی جو میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا آپ کو سب پتہ چلے گا تو ہم معصوم بھی کرے گا۔ فرشتے معصوم ہونے کے باوجود یہ ہو کیا رہا؟ ہم ہزاروں برس کے پرانے عابد ظاہر، ہمیں یہ کوئی منصب نہیں دیا تھا، ہمارے سامنے پتلا بنا، ہمارے سامنے پڑا رہا، روح ڈالتے ہی وہ زندگی کا ایک دن کا بھی نہیں، ایک دن کا بچہ بھی نہیں ہوگا، اسے پہلے لمحے میں ہی یہ منصب بھی دیا جا رہا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم تعلیمان سجدہ بھی کر سکتے۔ اچھا، اللہ نے جب انہیں کہا کہ سجدہ کرنا ہے، اس کا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی ہے، یاد کرو وہ وقت کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا، آدم کو میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا، تو فرشتے بول پڑے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، خبر نہیں کہا اس کو خلافت دے کر زمین میں بھیجے گا، من یفسد فیہا، اس کو یہ جائے گا تو فساد ہوگا، یہ تو جا کر زمین پہ فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور یہ جائے گا تو خون بہتی ہوں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم کا نفس کیوں بیان کیا کہ یہ جائے گا تو خون بہتی ہوں گی؟ اچھا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا کہ یہ جائے گا تو فساد ہوں گے، اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہوں گے۔ ظاہر بات بھی فرشتوں نے غلط نہیں کی تھی، بات تو اس کی صحیح تھی۔ آج پوری دنیا میں کتنے فساد ہیں،
इंसानी माशरे में इतने फसाद, फरिश्तों के माशरे में तो कोई झगड़ा नहीं है। सारे झगड़े और फितने और फसाद इंसानी माशरे में पाए जाते हैं। तो बोलो ये जाएगा तो फसाद होगा, ये जाएगा तो हुक्म दे दिया हूँ। अच्छा, फरिश्तों को कैसे पता चला? फरिश्तों ने इससे पहले कोई इंसानी माशरा देखा ही नहीं था। इससे पहले उनके मुशाहिदे में तो कोई इंसानी माशरा नहीं था। ये तो पहला इंसान बन रहा और फरिश्ते समझ गए कि ये जाएगा तो फसाद होगा, ये जाएगा तो मुझे कैसे समझे, कैसे पता चला फरिश्तों को कि इसके जाने से फसाद होगा? इसलिए कि फरिश्तों की आंखों के सामने के बना था। ठीक है, फरिश्ते देख रहे थे कि ये जिन चारों चीज़ों से बना है। ठीक है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, उन चारों का मिजाज अलग है, तबीयत अलग है, तासीर अलग है, खानदान अलग है, कौम कबीला अलग है। ठीक है ना? आग और पानी एक ही जगह जमा किए जाए। ये चार चीज़ें हैं क्योंकि इन चारों चीज़ों की फितरत, नेचर, असरात, तबीयत, तकादे बिल्कुल अलग हैं। अब ये चारों अगर एक ही में जमा कर दिए जाएंगे तो फिर होगा क्या? इसलिए फरिश्तों ने ये बात कही तो परवरदिगार आलम ने अच्छा फरिश्तों की मानी नहीं। ठीक है ना? तो फरिश्तों से कहा, क्या कहा इनकी आलम को, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानता। यानी फरिश्तों का अंदाज क्या बता रहा कि इसे ज़मीन में अपनी खिलाफत देकर भेजेगा कि जो जाएगा तो फसाद होगा। हालांकि हम भी करते हैं, तस्लीम करते हैं। यानी फरिश्ते अपनी इबादत, अपनी इताअत परवरदिगार के सामने लाना। यानी चाहते क्या है फरिश्ते? वो चाहते ये हैं कि परवरदिगारा इबादतों के लिए हम हैं, खिलाफतों के लिए कोई और है। जब तेरी इबादतें हम कर रहे हैं, जब तेरी बंदगी हम कर रहे हैं, तो अपना खलीफा भी हम में से किसी को बना, हम में से किसी को ये मनसब दे, खलीफतुल्लाह बना। फरिश्तों की ये तमन्ना भी, ख्वाहिश है। अल्लाह ने उनकी नहीं मानी, परवरदिगार ने जिसे खिलाफत देनी थी उसे दे दी। मैं कहता हूँ परवरदिगार ये तेरे मुद्दियों, फरमाबरदार और ताबेदार फरिश्ते हैं, चले वोटिंग करवा लें इनसे तो भाई तुम लाखों की तादाद में हो। कौन से फरिश्ते हैं जो चाहते हैं कि वो खिलाफत हो? भाई उम्मीदवार सामने आ जाते हैं, ठीक है, अपना फॉर्म भरते, बैलेट बॉक्स लग जाता। बाकी मासूम फरिश्ते थे, अल्लाह उन्हें कहता थे तो वोट डालो। इस फरिश्ते को ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, हम उसे अपना खलीफा बनाते हैं। और वोट देने वाले देखें ना, वोटर की अपनी एक अहमियत होती है, और मासूम से बेहतर वोटर कौन हो सकता है? वो तो सारे फरिश्ते हैं और वो सारे मासूम हैं, तो उनसे अच्छा वोटर कौन हो सकता? तो परवरदिगार उन्हें हक दे देता, लेकिन अल्लाह ने उन्हें वोटिंग का हक नहीं दिया। और न परवरदिगार आलम ने अपनी खिलाफत में वोटिंग करवाई। क्यों? इसलिए कि ये है पहली इलाही खिलाफत। आज जो तरीका तय हो जाएगा क़यामत तक वही रहेगा। आज पहली खिलाफत है और अल्लाह में तब्दीली नहीं आती। आज अगर परवरदिगार ने इन्हें वोटिंग का हक दे दिया तो हमेशा के लिए दलील बन जाएगी। कोई अल्लाह के खलीफा बनाने के लिए वोटिंग भी की जा सकती है। अल्लाह का खलीफा लगाने के लिए लोगों का मजमा भी लगाया जा सकता है और वोटिंग भी की जा सकती है। तो परवरदिगार आलम ने खिलाफत इलाहिया में पहले दिन ही मासूम वोट को मुस्तरद करके अपने इलाही कानून का ठप्पा सुबह क़यामत तक के लिए सब किया कि जब खिलाफत इलाहिया में मासूम का वोट काबिल कबूल नहीं है तो नौमौलूद मुसलमान अच्छा, अब देखिए कि मैं कहता हूँ चले परवरदिगारा तो ने इन्हें वोटिंग का हक नहीं दिया, नहीं देना था ना दे, तो तेरे खुदी ताबेदार और फरमाबरदार फरिश्ते हैं, थोड़ा बहुत इनका दिल रख लेता, इतना ही कह देता कि हाँ भाई क्या मशवरा देना चाहते हो, तो खिलाफत इलाहिया के बारे में तुम्हारी जो राय है या मशवरा है वो हम सुन लेते हैं। सुनने के परवरदिगार ने जो उन्हें चुप करा दिया, मशवरा देने का भी हक नहीं दिया। फैसला मैं कहता हूँ परवरदिगार का फैसला अपना ही सुना देता
تو میں نے بھی کہتا ہاں کیا رائے ہے تمہاری, کیا مسئلہ ہے, کیا کہنا چاہتے ہو, ذرا بولو کیا کہنا چاہتے ہو. اللہ نے اتنا بھی حق نہیں دیا. ہاں کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ پروردگار ہے, وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے فرشتوں کو ٹھیک ہے نا حق دے دیا کہ تم اس خلافت الہی میں اپنا مشورہ دو, تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا وہ ایک مشورہ دے گا, پھر دوسرا کھڑا ہوگا وہ دوسرا مشورہ دے گا, پھر تیسرا کھڑا ہوگا وہ اپنا مشورہ دے گا, پھر چوتھا کھڑا ہوگا وہ اپنا مشورہ دے گا. اور جب یہ سب اپنا اپنا مشورہ دیں گے تو خلافت میں شورا آ جائے گی, اور اللہ کو خلافت میں شورا پسند نہیں. اللہ کو خلافت میں نہ ووٹنگ پسند ہے نہ شورا پسند ہے, دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں. پروردگار اپنے خلیفہ خود بناتا ہے. اس لیے سورہ انبیاء میں کہا وجعلناہم ائمۃ یہدون, کہ ہدایت دینے کے لیے جنہیں پیشوا بنا کر بھیجا انہیں میں نے خود بنایا. نبی اور رسول و امام اللہ بناتا ہے, یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, یہ عوامی نمائندے نہیں ہوتے, یہ جمہوری نمائندے نہیں ہوتے. ساری دنیا کے انسان مل کر نبی بنا سکتے ہیں؟ نبی بھی نہیں بنا سکتے, نبی کا نائب بھی نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ دنیا کی ہر جگہ کا یہ قانون ہے کہ جس راستے سے مناب بنتا ہے اسی راستے سے نائب بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, قانون وہی ہوتا ہے. ہمیشہ نائب اس قانون کے تحت بنے گا جس قانون کے تحت مناب بنا. اگر نبی کو لوگوں نے بنایا ہے تو نبی کا نائب بھی لوگ بنا سکتے ہیں. اگر نبی خدا بناتا ہے تو نبی کا نائب بھی خدا بھی بنا سکتے ہیں. اگر نبی اللہ بناتا ہے تو پھر نبی کا جو نائب ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی بنائے گا. اچھا, پروردگار عالم نے جب ان فرشتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنا خلیفہ بنا دیا, فرشتوں نے اتنی بات تو کہی, اتنا تو کہا فرشتوں نے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور یہ جائے گا تو فساد ہوگا. مگر فرشتوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ پروردگار اس کو خلافت دے رہا ہے, یہ جو ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوا ہے, ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے, یہ ایک دن کا بچہ ہے, ہم اتنے بڑے بزرگ ہیں, یہ ایک دن کا بچہ. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ایک دن کا بچہ ہے, یہ تو ابھی پیدا ہو رہا ہے, اور ہمارے سامنے ہم اتنے پرانے بزرگ عبادت گزار. ارے فرشتے معصوم ہیں نا, جانتے ہیں کہ خلافت کا معیار کم از کم عمر نہیں ہوا کرتا. خلافت کا جو معیار ہے وہ کم از کم عمر نہیں ہوا کرتی. کیا ہوتی ہے یہ خلافت کا معیار, کیا ہوتی ہے؟ کہ پروردگار نے فرشتوں پر آدم کو فوقیت کیوں دی؟ آدم کو خلیفۃ اللہ بنایا جبکہ عمر میں فرشتوں سے چھوٹا, اور وہ بڑے پرانے عبادت گزار. ابھی آدم نے تو ایک سجدہ بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس نے بھی کوئی عبادت ہی نہیں کی, کوئی سجدہ ہی نہیں کیا. اتنے بڑے بڑے ساجد اور عابد, ان کو حکم ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ اور اسے سجدہ تعظیمی کرو. اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا, سورہ بقرہ پھر پڑھیے گا جا کے, اس پڑھنا الملائکہ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ہمارا حکم سنتے ہی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابلیس نے نہیں کیا. ابا واستكبر وكان من الكافرین, اس نے تکبر کیا اور وہ کافر ہو گئے. سارے فرشتے آدم کے سامنے جھک گئے, انہوں نے آدم کو سجدہ تعظیمی کیا, ایک نے نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابلیس ہے کتنا پرانا عابد ہے؟ یہ فرشتوں سے بھی زیادہ پرانا عابد ہے, یہ فرشتوں سے بھی زیادہ پرانا عابد ہے. ہزاروں برس کا پرانا عابد, فرشتوں کی صفوں کی زینت بننے والا. جب اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا, ایک ہی لمحے میں کافر ہو گیا, ایک لمحے میں کافر. اچھا, پروردگار اگر ایک دن کے بچے کے سامنے ان معصوم فرشتوں کو کہے کہ تم معصوم فرشتے بھی ہو, تمہارے پاس سجدے بھی ہیں, تمہارے پاس عبادتیں بھی ہیں, اور یہ جو ایک دن کا بچہ بھی میں نے خلق کیا ہے اس کے سامنے تم جھکو اور اسے تم سجدہ کرو, اور بغیر آدم میں کوئی کمال ہی نہ ہو, کوئی سجدے والی بات ہی نہ ہو, تو یہ عادل کے خلاف ہو جائے گا. پروردگار عادل بھی تو ہے, جب وہ عادل ہے تو اس نے عادل کے تقاضے کو پورے کرنے ہیں. تو آدم کو فرشتے سجدہ کریں تو کیوں کریں؟ وہ کون سی چیز ہے جو آدم کو ان سے بڑھ کر کر رہی ہے اور بلند کر رہی ہے؟ اور فرشتوں کیا ہے تمہارے پاس؟ پروردگارہ عبادت. آدم تیرے پاس کیا ہے؟ پروردگارہ تیرا دیا ہوا علم. بھائی جب خلافت کا میدان لگا تو ایک طرف عبادت کھڑی تھی, ایک طرف علم کھڑا تھا.
جھک کر اور اسے سجدہ کیا. ایک بہت بڑا پرانا عابد تھا، ہزاروں برس کا پرانا عابد، اس نے سجدہ نہیں کیا. اب واستغفر وکان من الکافرین، وہ ایک ہی لمحے میں کافر ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا پرانا عابد جب صاحب علم کے مقابلے پر آیا، اتنا پرانا عابد، اتنا بڑا عابد علم کے سامنے آیا تو اس کا کیا حاصل ہوا؟ تو پتا چلا کہ اگر عبادت اپنی خیریت چاہتی ہے تو کبھی بھی علم کے مقابلے، عبادت اگر اپنی خیریت چاہتی ہے تو وہ کبھی بھی علم کے مقابلے پر نہ آئے. بس فضائل کا آخری جملہ بیدار سماعتیں آپ کی. مجھے یہ بتائیے کہ ہزاروں برس کا پرانا عابد جب ایک صاحب علم کے مقابلے پر آ گیا تو اتنا پرانا عابد ایک ہی لمحے میں کافر ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اسی لمحے جب صاحب علم کی عظمت علمی کو تسلیم نہیں کیا، اسی لمحے میں وہ کافر ہو گیا. تو جو اتنا بڑا عابد ہوگا صاحب علم کے مقابلے پر آ جائے، اللہ اسے ایک لمحے میں کافر بنا دیتا ہے، تو پھر جو عین علم کے مقابلے پر آ جائے. علی والراسخون فی العلم ہے، علی باب مدینۃ العلم ہے، علی علم کی اپنی حقیقت ہے، علم علی سے الگ نہیں ہے، علی علم سے الگ نہیں ہے. علی کی ضد جاہل نہیں ہوتا، علی کی ضد جہالت ہوتی ہے، کیونکہ علی عین علم ہے. اگر صاحب علم یعنی صاحب علم میں امکان ہوتا ہے تو وہ کچھ جانتا ہے تو بہت کچھ نہیں بھی جانتا ہوگا، لیکن جہاں علم کی عینیت ہوتی ہے وہاں علم ہی علم ہوتا ہے. علی عین علم ہے. صلوات پڑھیے محمد عزیزان. ابھی وقت زیادہ نہیں ہے، میں اس سے آگے گفتگو کو بڑھا سکتا ہوں. آج 7 محرم سے کچھ مسائل شہزادہ قاسم کا حسن کی رات دیجیے گا پرسا. جناب نے فرمایا بیوہ ماں کا یتیم بچہ ہے، کہیں شہزادی کو شکایت نہ رہ جائے کہ میرے بچے کو گریہ کم ہوا ہے. شہزادہ قاسم جب یتیم ہوئے ہیں اس وقت قاسم کی عمر صرف 3 سال تھی. 28 صفر 50 ہجری مولا حسن کو زہر ملا. حسن کی جگہ بالکل کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. آدھی رات کا وقت تھا، بچہ بستر پہ گہری نیند سو رہا تھا. حسن مولا نے شہزادہ قاسم کی ماں سے کہا کہ ذرا میرے قاسم کو اٹھا کر دے، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت اپنے بچے کو رخصت کرنا. ماں نے بچے کو اٹھایا، باپ کے سینے پہ لٹا دیا. بچہ نیند میں تھا، گہری نیند میں تھا. بچہ جیسے ہی باپ کے سینے پہ آیا ایک مرتبہ پیچھے ہٹا، آنکھ کھول کے اماں سے کہتے ہیں اماں کیا آپ نے مجھے کسی گرم جگہ پہ لٹایا؟ کہا نہیں بیٹا ذرا آنکھیں تو کھول، یہ کوئی گرم جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے بابا کا سینہ ہے، تمہارے بابا کو زہر مل چکی ہے. کہا میرے بابا کو زہر مل چکی ہے؟ میرے بابا کا سینہ چل رہا ہے. کتنا گرم ہوگا سینہ کہ بچے نے کہا کسی گرم جگہ پہ لٹا دیا. حسن مولا کو زہر ملا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا قلم کا درس کے ہاتھوں کے ساتھ ایک تحریر لکھی، لکھنے کے بعد اس سے تعویذ بنا کے اسے قاسم کے بعد میں قاسم اسے کھولنا نہیں. ہاں تیری زندگی میں جب کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ بات بن نہ پائے تو اسے کھول لے گا، یہ تعویذ تیری مدد کرے گا. کربلا میں تو نے میری نیابت کی، باپ کی وصیتیں ختم ہو گئی. اگر جناب میں فرمایا جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی.
اگر کوئی خاتون جوانی ہی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، تو پھر اس خاتون کی ساری امیدیں اس بچے سے ہے نا. یہ خاتون پھر اس بچے کو پالتی ہے، اسے پروان چڑھاتی ہے، اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایک دن آئے گا میں اسے دولہا دیکھوں گی، ایک دن آئے گا میں اس کے سر پہ سہرا دیکھوں گی. جب یہ جوان ہو جائے گا، اس کی جان سی دولت لے آؤں گی، یہ بڑا ہو جائے گا، میرے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، میری زندگی میں پھر خوشیاں لوٹ آئیں گی. کسی بھی بیوہ خاتون کی اپنے چھوٹے بچے سے یہ امیدیں واپس کریں، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، میرے دکھ درد ختم ہو جائیں گے. یقین جناب ام فروا کی بھی یہ ساری حسرتیں، تمنائیں، امیدیں جناب قاسم سے وابستہ ہوں گی. جناب قربان تو جب مدینے سے حسین چلے تو جناب ام فروا ساتھ چلی ہیں، اس کارواں میں چلے. مولا حسن کے بعد بھی اہل بیت کا گھرانہ نہیں چھوڑا ام فروا. اسی جناب گھرانہ مرضیہ والا جو گھر ہے اسی گھر میں جناب ام فروا رہی ہے. قاسم بھی اسی گھر میں پڑا ہے اور اپنے چچا کے زیر سایہ رہا. عربوں کے یہاں ایسا دستور بہت کم تھا کہ اگر کوئی خاتون جوانی میں بیوہ ہو جائے تو وہ اپنے ہی سسرال میں رہے. یہ رواج اور یہ ریت بہت کم تھی. جناب ام فروا اسی گھر میں رہی اور شہزادہ قاسم جو ہیں ان کی تربیت مولا حسین نے کی اور اپنی مرضی سے قافلہ حسینی میں شامل ہوئے. اب کربلا میں جب پہنچے ہیں اور عاشور کی جب شب آئی ہے اور جب ہر بھی اپنے اپنے خیمے میں اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی تو جناب ام فروا اپنے خیمے میں آدھی رات کا وقت ہے. ام فروا اپنے خیمے میں قاسم سے کہتی ہیں کہ قاسم دیکھ کل ہے قربانیوں کا دن اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تو پہلے جائے، تیرا لاشا پہلے آئے. دیکھ قاسم تو بیوہ ماں کا بیٹا ہے، قاسم تو نے میری لاج رکھنی ہے. قاسم دیکھ اس وقت تیرے بابا دنیا میں نہیں ہے نا، اگر تم میں کوئی کمی نظر آئے گی نا تو لوگ یہی کہیں گے کہ ام فروا کی تربیت میں کمی تھی. اماں جانا اپنا گھبرائیے، فاطمہ کی لاج پر تم نے قربان ہونا ہے. جناب ام فروا نے ساری باتیں کہنے کے بعد کہا کہ میرا دل کیسے مطمئن ہوگا. قاسم تم ایسا کرو ابھی چلے جاؤ چچا جان کے خیمے میں اور مولا حسین سے پوچھ کے آؤ کہ کل کے شہیدوں میں تمہارا نام ہے یا نہیں ہے. یہی خاصا پرسہ دینے کا رونے کے دن آدھی رات کا وقت ماں کا حکم پا رہی. قاسم اپنے خیمے سے نکلے، چچا کے خیمے میں آئے. مولا حسین نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے خیمے میں ساتھ پر قاسم. حسین آقا کی نماز تمام ہو گئی، موڑ کے دیکھا بھتیجا بھائی حسن کی نشانی آیا بیٹھا اور قاسم خیریت کو ہے آدھی رات کا وقت ہے. تو ماں کا خیمہ چھوڑ کے یہاں آ گئے. ماں کے پاس رہتے کہتے ہیں اماں ہی نے بھیجا ہے. بولو کو بھیجا تو اس لیے بھیجا ہے کہ اماں جان نے کہا ہے کہ پوچھ کے آؤ چچا جان سے کہ کل کے شہیدوں میں تمہارا نام نہیں ہے. چچا بتائیے کل عاشور کے دن کے جو شہید ہیں ان میں میرا نام ہے یا نہیں. حسین کہتے ہیں قاسم کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی کل کا دن آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے. نہیں چچا جان مجھے بتائیے. قاسم دیکھو تمہاری ماں پہلے ہی بیوہ ہے اور تم اپنی ماں کا خیال رکھو اور ماں کے پاس. مختلف الفاظ کے ساتھ وہ پوچھتے رہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ مولا جواب دیتے رہے. ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں کہ آقا مجھے واضح طور پر بتائیے کہ میرا کل کے شہیدوں کا نام نہیں ہے. حسین آقا کہتے ہیں اچھا اگر یہی بات پوچھ رہا ہے تو پھر سن کئی فائن قدر موت، بیٹا موت کو کیسا پالا، کئی فائن قدر موت کو کیسا دیکھتا ہے. قاسم کہتے ہیں احجام من الاس شہد سے بھی زیادہ شیریں. کافر اس جام کو نوش کرنے کے لیے تیار ہے. قاسم تو اپنا پوچھ رہا ہے کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی 6 مہینے کے لیے سر کا بنا ہے. اگر جیسے حسین نے کہا نا کہ کل کے شہیدوں میں تو تیرا چھوٹا بھائی جو 6 مہینے کا لیے سر اس کا بھی نام ہے. ایک مرتبہ قاسم نے انگڑائی دی، علی کا پوتا ہے، جلال آیا، کہا آقا کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے اور یہ سب کے جب کے میدان میں جا بھی نہیں سکتا ہے. حسین کہتے نہیں قاسم علی اصغر بھی خود میدان میں
दिन गुजरा, आशूर का दिन आया, हाशिम ने इजाज़त लेना शुरू की, कासिम ने भी इजाज़त दी। अल्लाह बस मसाइब की आखिरी दो फिक्रे, कासिम को इजाज़त मिली और हुसैन जनाब अपने फरवा के खेमे में आया, एक घोड़ा मंगवाया। शहजादा कासिम 12 या 13 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा। हुसैन मौला ने बच्चे को उठाया, घोड़े की ज़ीन पे बिठाया, फिर कहा कि भाभी जान भैया हसन वाला संदूक तो लाए। संदूक आया, उस संदूक में से मौला हसन वाला अमामा निकलवाया, वो अमामा कासिम के सर पे रखा। अब मौला हसन वाली तलवार कासिम के हाथ में दी, कासिम को हसन की शबीह बनाया। जाओ कासिम अल्लाह के हवाले। कासिम मैदान में पहुंचे, कासिम ने जंग लड़ी, जंग पूरी नहीं पड़ सकता, जंग लड़ी। जंग लड़ने के बाद कासिम का बदन जख्मों से चूर चूर हुआ, कासिम दीन से ज़मीन पर आ गया, कासिम ने जाम शहादत नोश किया। अल्लाह इतना ध्यान में रखिएगा, उलमा कहते हैं कि दीगर शहादा के ज़िक्र से ज़मीन पर आने में और कासिम के ज़िक्र से ज़मीन पर आने में फ़र्क इतना है कि दीगर शहादा जब ज़िक्र से ज़मीन पर आ रहे थे तो बदन पर जख्म तो थे मगर बदन सालिम था, लेकिन जब कासिम ज़िक्र से ज़मीन पर आया है तो टुकड़े टुकड़े होकर आया है। इसी में ये जुमला कहा जाता है कि कासिम जब तक ज़मीन पर था तो कासिम था, जब ज़मीन पर आया तो तकसीम हो गया, टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर आया, हर टुकड़े ने आवाज़ दी, मौला आइए अपने कासिम का लाशा ले जाइए। हुसैन तेज कदमों के साथ मख्तल में पहुंचे। अब लाशा एक जगह नहीं है, फातिमा के लाल ने अपनी अबा को ज़मीन करबला पर बिठा दिया। अब कासिम का कोई टुकड़ा यहाँ से उठाया, कासिम का कोई टुकड़ा वहाँ से उठाया, कोई टुकड़ा वहाँ से उठाया, सारे टुकड़ों को जमा करने के बाद अबा के दामन में डालकर एक गठड़ी बनाई, गठड़ी को पुष्प पे रखा। हुसैन चले खैमों की तरफ, उम्मे फरवा के खैमे के सामने पहुंचे। खैमे के दरवाजे के पीछे कासिम की माँ अपने लाल का इंतजार कर रही थी। मेरे शहजादे का आखिरी जुमला आ रहा, मेरे शहजादे का लाशा आएगा, जी भर के रोगी। जब कासिम का लाशा नजर न आया, एक मर्तबा उम्मे फरवा ने पूछा, आहा मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल हुई, मेरे कासिम का लाशा कहाँ है? हुसैन ने गठड़ी को लिया, उम्मे फरवा के सामने गठड़ी को खोल दिया, कहा ये है कासिम का लाशा। इस मजलिस को कबूल फरमा, मेरे अल्लाह नाज को इसको सदाही को कबूल फरमा। हमारे मोहतरम भाई शफीर हसन शेख शिराजी साहिब, साजिद नकवी साहिब के दीगर साथियों का ये फर्श अदा बिछाना कबूल फरमा। जहाँ जहाँ से मोमिनीन मजालिस में आ रहे हैं, हर कदम में जो कोई हुसैनी अदादार इस मजलिस के लिए उठाता है, हर वो लम्हा जो फर्श अदा पर गुजरता है, मेरे मालिक उसके वजदा जदीद अजर कसीर अदा फरमा। जितने हाथ तेरी बात का बुलंद है सब जायज़ हजरत में पूरी फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा। मेरे मालिक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जहान को पाक फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, औलादों को औलाद अता फरमा, और अपनी आखिरी मुद्दत को इज़्ज़त ज़हूर अता फरमा। मजलिस और दुआओं की कबूलियत के लिए बाबा ने बना सल्लल्लाहु हाय कासिम या कासिम, हाय कासिम। आप में से गुजारिश है कि दिल को बंदी करें। ये कलाम जल्दी जल्दी सही सिद्दत अब्बास और सही सादत अब्बास नकवी की वालदा परवीन अब्बास और बाजी बहनों उनकी कारज़ाए